बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें, बल्कि इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सुकून था, सुकून से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसमें बहुत ज़्यादा तलखी आ गई और ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें अंदर ही अंदर कुक हो रही हैं, कुछ पक रही हैं कि जिसका जो इंटेंसिटी है, जिसका जिसका प्रेशर है, जब वो फटेगा तो शायद वो बहुत ज़्यादा हो। और लगता यही है कि चीज़ें अंदर खाने बहुत ज़्यादा हमारी सोच से, हमारे तसव्वुर से भी कुछ ज़्यादा पक रही हैं। और अच्छी खासी वो जो सियासी देग है उसमें अच्छा खासा गंध कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले यूँ कह लें आप हैं कि जिसके बाद हालात ख़राब हो सकते हैं। और इसीलिए अचानक मामला जो हैं वो भड़क उठे हैं और इस तरीके से भड़क उठे हैं कि इमरान खान साहब, एक तो इमरान खान साहब के कत्ल की जो तहकीकात हैं, इक़दाम कत्ल की तहकीकात वो सामने आ चुकी हैं। और उसमें बहुत सारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हुए कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक वाक़या हुआ है, एक साबिक़ वज़ीर आज़म पे कातिलाना हमला हुआ है, उसमें हलाकतें हुई, उसमें ज़ख्मी हुए, उसमें सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और करैक्टर सामने नज़र आ रहे हैं, ऑफिसर्स नज़र आ रहे हैं, अहलकार नज़र आ रहे हैं, लेकिन मामलात रोके हुए हैं। और कौन सी वो ताकत है, वो कौन से प्लेयर्स हैं, वो कौन सी ऐसे हुकूमत के अंदर मौजूद हैं लोग जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, आखिर ये माजरा क्या है। इसलिए दूसरा शहीद अरशद शरीफ का मामला, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अब एक आदमी ने क्लेम कर दिया है कि उसने खुद देखी है वीडियो जिसमें वो 3 आदमी पकड़कर शहीद अरशद शरीफ को कत्ल कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, और वो वीडियो उन्होंने देखी है। तो अल्लाह ताला खैर ही करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है इंतहाई तलखियों से भरी हुई है। उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान और गवर्नर पंजाब सलमान तासीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, ये सब के सब सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ और C-130, ये कोर कमांडर्स, हमारे एयर चीफ मुशर्रफ अली मीर, इस तरीके से एक तारीख़ है, बहुत ही ऐसी ख़तरनाक तारीख़ जो कि भरी पड़ी है इस तरह की तलखियों से। तो बहरहाल जो चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं वो बहुत ही उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इमरान खान साहब ने एक आज मुलाकात की है कुछ बोल टीवी के कुछ लोगों से, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया, जो रिपोर्ट हुआ कि मुझे जो कत्ल का प्लान था वो था बाजवा साहब का। साबिक़ आर्मी चीफ पे उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि ये प्लान उनका था और वो मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, कत्ल करवा के एमरजेंसी नाफिज करवाना चाहते थे, एमरजेंसी नाफिज करके अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये एक ऐसी ख़तरनाक बात है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक बराह रास्त बात की और बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया है। उससे पहले जब वो कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने 3 किरदारों के नाम लिए थे कि ये, और उन्होंने ये भी बताया था कि जहाँ मंसूबा बना, किन 3-4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया और किस तरीके से उनकी कत्ल की जो सारा प्लान हुआ वो भी उनके सामने। उन्होंने कहा कि उसका भी मुझे पता है, और अंदर इदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमदर्द हैं, जो उनको बताते हैं, सारी की प्लानिंग बताते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें, और ये रजीम चेंज के नतीजे, रजीम चेंज के बाद, ये रजीम चेंज है तो खूनी रजीम चेंज हो चुकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये रजीम चेंज जो है वो खूनी शक्ल इख्तियार कर गई है। हमारे शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनको बिल्कुल केनिया में जाके शहीद किया गया। ये एक खुद एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतनी दूर जाके उनका पीछा करके उनको कत्ल किया गया। तो उसके बाद इधर इमरान खान साहब पे हमला हो जाता है। तो बहरहाल एक अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बचाया, तो अब वो कहते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन मज़ीद है और वो अब खामोश नहीं बैठेंगे। और आज वो एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और उस भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इंकशाफात करेंगे और बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। दूसरी जानिब एक्सटेंशन की बात है, बाजवा साहब की एक्सटेंशन। तो बाजवा साहब एक्सटेंशन, पहली भी जो एक्सटेंशन ली थी इमरान खान साहब से, वो भी एक पूरी की पूरी मैनूवरिंग करके और वो कबल वक्त ले ली गई थी, और वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस गया था। तो ये बात तो तय है कि कोई ना कोई तो एजेंडा तो था, तवील दौरानिया का एजेंडा था जिसको लेके आगे बढ़ा जा रहा था, और उस एजेंडे के मुताबिक फिर कुछ चीज़ें होनी थी।
پہلی کیونکہ 3 سال کی جو مدت ہوتی ہے وہ تو ختم ہوگی، اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے ہی ایکسٹینشن اناؤنس ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم کے لیٹر ہیڈ پہ ایک ایکسٹینشن کا لیٹر، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ، اور پھر سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے وہ کروایا گیا، وائرل کروایا گیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ سارا کا سارا معاملہ جاتا ہے، تو چیزیں تو بیہائنڈ دا سین بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر اگلی جو ایکسٹینشن ہے، وہ اگلی ایکسٹینشن بھی وہ جو بات کی انہوں نے کہ ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے، اور ایمرجنسی لگا کے اپنے آپ کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، اور دوسری بار بھی وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے ذریعے بھی کوشش کی گئی، کچھ کامن فرینڈس کو بھی ڈالا گیا کہ ادھر سے آ جائے، اور ادھر سے شہباز شریف صاحب کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی، ملک احمد خان نواز شریف صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ ایکسٹینشن تو وہ لینا چاہتے تھے ہر صورت میں، اور آگے بڑھنا چاہتے تھے، کیونکہ آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی کروائی گئی تھی اس میں 2 سال کی گنجائش رکھی ہوئی تھی ابھی بھی، 62 اور 64 سال کی عمر تک، یعنی کہ 64 سال کی عمر تک بھی آپ آرمی چیف رہ سکتے ہیں، تو وہ 2 سال کا جو پیریڈ رکھا تھا۔ بہرحال یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے اب کھلنے والا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شبہ پڑ گیا ہے، اور بلکہ شبہ نہیں بلکہ ان کو یقین ہو گیا ہے، ان کو کسی نے انفارمیشن دے دی ہے، اطلاع مل گئی ہے کہ آپ کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو سین سے ہٹایا جا رہا ہے، آپ کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور اس پروجیکٹ پہ پھر دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے کہ مائنس عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اور اس میں جو استعمال ہو رہا ہے سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر کا جو فورم ہے، جس کا آفس ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے، اور انہوں نے پارٹی فرسٹ سٹیپ پہ ان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا جو کیس تھا اس کو ری اوپن کیا ہے، اور اس کی ہیئرنگ 11 جنوری کے لیے فکس کر دی ہے۔ تو دوسری جانب تو کہا تو یہ چاہ رہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتر جانب آگے بڑھیں گی، اور یہ پنجاب میں جو کچھ ہوا، پنجاب کا جو چودھری پرویز الہی صاحب کو فارغ کرنے کا سین تھا، اور وہ وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب اس کو ایک اور طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ ابھی تک نمبرز گیم پورے نہیں ہیں، ان کے پاس مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور 3-4 نمبر وہاں پہ شارٹ بھی کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ کاف سمجھتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان کے نمبر پورے ہیں، اور وزارت اعلیٰ انہیں کے پاس رہے گی، اور وہ اس لیے رہے گی کہ ان کے پاس 186 میں سے 190 نمبر ہیں ان کے پاس، 190 میں سے 3-4 نمبر وہ کہتے ہیں جی ہمارے شارٹ کر دیے گئے ہیں، آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو 186 نمبر اگر اعتماد کا ووٹ لیتا ہے، 186 نمبر اگر ہمیں نہیں ملتے تو گورنر جو ہیں وہ کابینہ کو تحلیل کر دیں گے، اور لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعلیٰ تک کام کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا وزارت اعلیٰ کا، لیڈر آف دی ہاؤس کا، اس میں حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب کا مقابلہ ہوگا، اور حمزہ شہباز کے پاس بھی نمبرز پورے نہیں ہوں گے، یعنی کہ سمپل میجورٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی 186 کا ممبر۔ پھر اس کے بعد رن آف الیکشن ہوگا، اور اس میں جو نمبر زیادہ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، لہٰذا یہی کنٹینیو کریں گے۔ اب یہ جو چیز چل رہی ہے، اچانک جو تیزی آئی ہے پنجاب میں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ادھر ایم کیو ایم کو متحد کرنے کی کوشش، اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ملانے کی کوشش، اور جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے آپس میں اختلافات، جماعت اسلامی نہیں مانی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نہیں مانی، پیپلز پارٹی نے صریحاً جواب دے دیا ہے کہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں اور آپ کے مطابق بلدیاتی الیکشن کروائیں، الیکشن تو اسی طریقے سے ہوں گے، لہٰذا وہ بھی اپنا پولیٹیکل کیپٹل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے لیے۔ اور ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے درمیان جو اتحاد کروایا جا رہا تھا، مختلف دھڑوں کو ملایا جا رہا تھا، اس میں بھی ایک بریک آ گئی، اور پی ایس پی نے جو جنرل ورکرز کا اجلاس بلایا تھا اس پہ بھی اس کو روک دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، لہذا وہ بھی نہیں ہو رہا، اور چیزیں بہت کیا کہنا چاہیے بگڑ رہی ہیں، اور کوئی اچھائی کی طرف نہیں جا رہی۔ پھر ایک اور ایفرٹ کی جا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان سابق جو ہیں وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں کہ جناب کوشش ان کا جو جھگڑا ہے، ان کا جو اختلاف ہے، ان کا سب کچھ ہے، وہ ہے اختلاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف تھا، سابق آرمی چیف، ان کے ساتھ معاملات تھے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ ورکنگ شپ میں کوئی کبھی رخنا نہیں ڈالا گیا، کبھی کچھ نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور ان سے ملاقات کر کے اپنی
پوزیشن واضح کرنا چاہ رہے ہیں اور جو مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جا رہی ہیں ان مس انڈرسٹینڈنگس کو، غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اور افواج پاکستان کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جو لوگ رخنہ ڈال رہے ہیں، جو مس رپورٹ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ جب وہ DGISI تھے 9 ماہ کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا تھا، کچھ پرسنل چیزیں، کچھ خاندان کے بارے میں وہ لے کے آئے تھے، جبکہ عمران خان صاحب کے پاس یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اس بات پہ نہیں ہٹایا تھا، بلکہ جو فیکچول چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب دونوں نے مل کر جنرل عاصم منیر صاحب کو ISI کے چیف کے طور پہ ہٹوایا تھا، اور اس میں 3 کردار تھے، ایک کردار اور بھی تھا، 2 کردار جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان دونوں نے مل کے ہی یہ سارا کام پلان کیا تھا کہ DGISI جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹوا دیا تھا اور جنرل فیض حمید صاحب کو واپس لے آئے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب، تو ظاہر ہے پرائم منسٹر اگر چاہتے عمران خان صاحب تو وہ روک سکتے تھے، لیکن چونکہ آرمی چیف جو ہیں وہ خود آ گئے، اور دوسری جانب فیض حمید صاحب جو پہلے ہی رہ چکے تھے، DGC کے طور پہ کام کر چکے تھے، اور وہ واپس آ گئے، اور ان کا واپس آنا کیونکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں اور میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا، وہ یہی تھا کہ ایک اسٹیٹس کو کا چل رہا تھا، اور آف دا ریکارڈ جو ہیں وہ باتیں بتائی جا رہی تھیں کہ جناب فیض حمید صاحب واپس آ رہے ہیں DGISI کے طور پہ، یہ ود ان انسٹیٹیوشن بات ہو رہی تھی، اور یہ زبان زد عام تھی، تو ان کا خیال تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو عارضی طور پہ یہاں پہ لگایا گیا ہے، لیکن 9 مہینے وہ رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کی پروموشن ہوئی، پروموشن ہونے کے بعد ایڈجنرل جنرل آئے، ایڈجنرل جنرل کے بعد DGISI آ گئے تھے جنرل فیض حمید صاحب، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ اس غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو آنے والے چند دن جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کریں گے، اور انہوں نے اب پرائم منسٹر کو بتایا ہے کہ جناب یہ آیا ہے ہمارے سورسز کے مطابق یہ ملاقات کے لیے، اور یہ ملاقات ہونی ہے پریزیڈنسی میں، اور ایوان صدر کی طرف سے یہ بات گئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو مبینہ طور پہ کہ ملاقات یہ ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایوان صدر مملکت ڈاکٹر اشرف الوی صاحب اس بارے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں، پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے جو کچھ آیا وہ ٹائم گین، وہ ثابت ہوا کہ وہ ٹائم گین کرنے کے لیے کر رہے تھے، کوئی پازیٹیو کنسٹرکٹیو کام اس دوران نہیں ہوا۔ اب جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جا رہی ہے، تو آنے والا ہفتہ کافی تیز ہوگا، اچانک تیزی آ گئی ہے اس ساری سچویشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔